اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ان قسم کے دنیا میں جو مذہب ہیں وہ قسم کے ہیں اسلام کے اگینسٹ جو ایک تو ہیں یہود اور ایک ہیں عیسائی اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جن ان کو اسلام ایک ہی کیٹیگری میں رکھے. یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ٹائپ کے. قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرکین ہیں، اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہیں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. باقی مشرکین وہ یہود و نصارہ میں اسلام دشمنی میں آگے ہیں کہ انہیں مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ہزاروں کو مانتے ہیں. اسلام دعوت دیتا ہے ایک خود، پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے. یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں اس لیے کہ یہ پیغمبر سے لوگوں کو آسمانی کتابوں حلال و حرام کے کانسیپٹ کو بھی مانتے ہیں. جنت جہنم کا بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا ہے. انہی کتابوں میں جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے. جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود، قوم نوح کے اور فرعون کے، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی، اور وہ نام بھی آپ کو ملیں گے. آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیوڈ، جوزف اور جیکب. یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ جیکب. اور سولمن اور اس طرح کے نام جو ہے نا، کنگ سولمن. لیکن ہندوؤں میں آپ کو، سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سے قریب ہو، لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے مشرکین کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یہودیوں کی جیلسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو نوازا بہت تھا. کل جو ہم نے سورت پڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا. ملوک، بادشاہ بھی تمہیں میں ہوا کرتے تھے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا. علم بھی ان کے پاس، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی. لیکن ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا. یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی. یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہماری قومیت کی بیس پہ، حالانکہ اللہ نے نوازا تھا عمل کی بیس پہ. عمل چھوٹ گیا. اب یہ دعوے کہ ہم چونکہ یہود ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹوں کی طرح ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے خود ساختہ ہیں. تم نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا، پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اب وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کیا کرتا. وہ جیلسی ہوئی کہ ایک امی پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، وہ قوم جو جاہل قوم تھی، عرب تو جاہل لوگ تھے، ان کو ہم اپنا باپ کیسے بنا لیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہم اپنا امام کیسے بنا لیں؟ کل تک تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے. اس حسد کی آگ میں بھڑکنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پہل کی. تبھی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعویٰ اور حقدار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے، حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ. لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں، اور بیت المقدس کے ذریعے ہم مرکز تھا پوری دنیا کا، تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا؟ مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا؟ ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جیلسی، حسد حسد حسد، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اس کے برعکس جو عیسائی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی نسبت اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے مذہب کی کچھ ایسی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات نے ان کو ان برائیوں سے روکا ہے جو برائیاں یہود میں تھی. بعض دفعہ مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس سے کچھ خیر کی چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں، غلط ہو کے بھی رہ جاتی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا. عیسائیوں نے نا ایک چیز خود سے ایجاد کی نا مذہب میں، رہبانیت.
دنیا سے بے رغبتی، جو جتنا زیادہ دنیا سے دور بھاگے گا اتنا ہی نیک ہو۔ اب یہ ابتدعوها، قرآن کہتا ہے خود گڑھا انہوں نے یہ فلسفہ، غلط تھا، لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کی لالچ ختم ہو جاتی ہے کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے پہلے سے۔ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے، ہندوستان میں ایک پنڈت تھا یا کوئی ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا، وہ عجیب عجیب کمالات دکھاتا تھا نا، شعبدے، یہ کر دیا، یوں کر دیا، ایسے اوپر اٹھا لیا، ہوتے ہیں نا شعبدے۔ مسمرزم کا بڑا وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے، ایک مسمرزم ہوتا ہے، دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک بزرگ گئے اس کے پاس اور ان سے بولا کہ یار یہ کمال کیسے پیدا ہو، چیزوں پہ توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نا بھر اس لیے کہ اپنی خواہشات کے میں اگینسٹ چلا ہوں، میرا جو دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے نا اس سے، جو میرا دل چاہے گا میں اس کے خلاف کروں، اس سے انسان کی قوت ارادی مضبوط۔ تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میں کسی چیز پہ توجہ ڈالتا ہوں، میرے ارادے کے ذریعے نا اس پہ کوئی ریز نکلتی ہے، اب سائنٹیفک اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے۔ تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا، میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسے چیزوں کو ہلا دیتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا، تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مخالفت کر رہا ہوں، اب کیا کر؟ اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ۔ تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کی نقصانات ہوتے ہیں وہاں ایک کوالٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے۔ اسلام آپ کو خواہ میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو، جائز کو پورا کرو۔ لیکن خواہشات کے اگینسٹ چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، آپ کی قوت ارادی ہے۔ جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام، ان سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، وہ گن رہے ہوتے ہیں ہر 2 رکعت، یار ہوگا کیا، کتنا ٹائم اور لگے گا۔ تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رہبانیت، تو قرآن کہتا ہے اس رہبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم۔ عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک من حیث القوم، قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ بھی قریب ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر، ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے، تو اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں۔ اور آج اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں، وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں۔ ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھیڑا تھا، وہ تو خود بھی عیسائی تھا، اس نے دشمنی کس سے کی تھی؟ یہودی۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑ ہے۔ پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے، اس لیے چھوڑ دیے دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا، اس کی رائے تھی، میں نہیں کہہ رہا یہ، میں نہیں، وہ جانے، آپ جانے، ہٹلر جانے۔ تو عیسائی اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں، خوب سمجھ لیں، ہم نے بعض یہ دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں ان کے بارے میں، اسلام کو بہت سے مقام پہ سپورٹ کرتے ہیں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے کبھی بھی نہیں ہانکنا۔ ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہودیوں کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا، تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا۔ اسلام ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو، بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ جب لندن کی یہ جو UK ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ، تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا، اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی کہ ہماری 1300 سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں، تو ہم خام میں مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے وہی ہم بلا وجہ ایک نیا شوچا چھوڑ دیں ہم، اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ اور حقیقت ہے خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا، بچایا تھا بہت سے۔ ترکی آپ جائیں نا، ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گاہ تھی یہ ترکی، مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے ان کی جانوں کی حفاظت کی، کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھڈا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا۔ لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ یہودیوں پیش گوئی نبی کی، اسرائیل کے نام پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا، پھر جو فلسطین پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے میں وہ چالاکیاں نہیں تھی، اس میں تھی
یہود. یہی وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے اسلام، عیسائی. میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں. ان میں یہ ریشو دوسرے مذاہب کی نسبت سب سے. امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو، لندن میں بھی ہمارے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز، بہت زیادہ ہے اس. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی. وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ کے نا یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں. جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا، تورات اور انجیل، انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی. تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں، جو حق پرست ہیں، جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہے اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے، بالکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، خطبات بہاولپور جن کی کتاب ہے. صدیقی ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ کی، شاید میں نے خود لگا دیا. ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر، حیدرآباد دکن کے تھے وہ. ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ، نایاب نسخی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ، قرآن پر. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا جو موجودہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے اس کا اور قرآن کا مطالبہ کریں نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام. یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے، وہ بالکل سیم ہے. یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے. سورہ مریم سے یاد آیا، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی تلاوت، آپ تلاوت اپلوڈ کریں. ہماری تلاوت یوٹیوب پہ تراویح کی اپلوڈ ہوئی بھی ہے، آپ لکھیں گے نا مفتی طارق ریسائٹنگ آ جائے گی. بار بار نہ کریں، کہیں اپلوڈ ہوئی بھی ہے، سن لیں. سورہ قصص بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے. تو جس نے سننی ہے، نہیں سننی تو بڑے بڑے قاری ایک سے ایک پڑھے ہوئے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں رو کے. تو نجاشی نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی اسی جیسا کلام ہے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پہ نازل. اسی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب یہ رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ سنتے ہیں، اے مخاطب تو دیکھے گا انہی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آنسوؤں میں آنکھیں بہنا شروع کر دیں گی. یہ بلاغت ہے. اتنا روتے ہیں جیسے آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں. تو بہت ایسے واقعات ہیں قرآن پڑھ کے رونے کے. غیر سنا، حضرت عمر نے سنا، کیسا دل پگھل گیا ان کا. نجاشی نے سنا، اس کے پادریوں نے سنا. آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں روتے، جو دشمن تھے. یاد رکھیں جب آپ کے کسی کا بغض پیدا ہو جائے نا، ایک دفعہ کینہ پیدا ہو جائے، پھر آپ دلائل کو سائڈ پہ رکھ دیں، پھر آپ ہمیشہ اس کے خلاف کوشش میں لگے رہتے. آج جو مسلکی اختلافات ہیں نا، 8 رکعت تراویح، ٹانگیں چھوڑی ٹانگیں، ان کا بھی مسئلہ سارا یہی ہے. نام ہم سب قرآن و حدیث کا لگاتے ہیں لیکن سب کا مطلب اپنی ٹھڑک پوری کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کی ٹانگ کو اونچا رکھو، دوسرے مسلک کو. ورنہ پتا ہوتا ہے کہ یار دلیل ادھر بھی ہے اور ادھر بھی، لیکن اپنی والی دلیل کو دلیل کہنا ہے، دوسرے والی کو کہنا ہے 100% غلط. یہ ٹھڑک چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث کا. سمجھ رہے ہو نا؟ لیبل قرآن و حدیث. کیونکہ ہمیں تو صبح و شام تجربہ ہوتا ہے. جب آپ دلائل دینا شروع کرتے ہو تو نہیں یہ ضعیف ہے، یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے، خام خواہ کے فتوے ٹھوکنا شروع. اور کمال کی بات یہ کام وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو مسلک پرست نہیں کہتے. وہ لوگ یہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا تو ایسا مسلک ہے کہ آپ اس کے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہو. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، کسی شخصیت کو نہیں مانتے. 99.9% میں نے ایسے لوگوں کو ایسا شخصیت پرست دیکھا ہے کہ آپ کسی صحابی کو برا بلا کہہ دو ان کو غصہ نہیں آئے گا. ان کے باپ کو آپ ذرا سا برا بلا کہہ کے دیکھو، ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، حضرت ابو سفیان پہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے باپ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے باپ کے بارے میں اگر کسی نے بتا دیا نا، روحانی باپ،
بتا دیا نا کسی نے کہ یہ محترم نے غلطی کی ہے اور یہ 100% غلطی ہے، تو یہ ایسا جھاگ ان کے منہ سے نکلتا ہے نا غصے میں، ان کے کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ پہ طنز برداشت کر لیں گے، یہ حضرت ابو سفیان پہ، حضرت عثمان پہ، بڑے بڑے صحابہ پہ، لیکن جب ان کے کسی پیر و مرشد کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں تو ان کے منہ سے کیا جھاگ نکلتا ہے اور کیا غضبناک ہوتے ہیں، ان کے خلاف یہ ایک حرف سننا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے حضرت نے ایک دور میں کتاب لکھی، مشہور شخصیت، انہوں نے صحابہ پہ بڑے اعتراضات کیے، تو اور ان کا جب ان پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ آپ صحابی رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تنقید سے بالا ذات صرف پیغمبر کی ہے، پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی، اصول پیش کی۔ تو ہمارے حضرت نے ان کی کتابوں سے ان پہ تنقیدیں شروع کر دی، ان کے ماتحت اتنا غصہ آیا، وہ چھاڑ اور یہ ایسے ہیں تو یوں ہیں تو یوں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کو تم تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے، تمہارے پیر و مرشد، تمہارے امیر پر تنقید کی جاتی ہے تو بجائے ٹھنڈے دل آرام سے تمیز اس کا جواب دو، ایسا نہیں کرتے، ایک دم جھاگ اگلنا شروع۔ یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ جماعت المسلمین والے ایک ریٹائر ہو کے یہاں پر آ گئے نا، جماعت المسلمین بہت گھومے تھے وہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو۔ میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ ہر وقت امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں کہ اندھی تقلید، لیکن کہتے ہیں آپ لوگ امام ابو کی ایسی تقلید نہیں کرتے، یہ جماعت کے امیر کہہ رہے ہیں یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ لوگوں سے بڑے مقلد ہیں، یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی حدیث پیش کی جائے نا، دلیل پیش کی جائے تو یہ نہیں سنتے۔ تو یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ تجربوں کے بعد ہے کہ چاروں اماموں کو فالو کرو آپ، کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کیا، ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق 1200-1300 سال سے پوری دنیا میں فالو کی گئی ہے۔ یہ 2-4 لوگوں کی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جب سے یہ فقہ مرتب ہوئے ہیں انہی چاروں کو فالو کیا جا رہا ہے۔ ان سے اگر ہٹو گے تو قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے بے لگام ہوگے نا، آپ اس کو قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ آپ کی خواہشات ہوں گی یا آپ کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ ہوگا جو حدیث سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی۔ امت ایسے ہی اتنی بڑی چیز پہ جمع تھوڑی ہو گئی ہے۔ اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ہم آپ کو صرف امام ابو حنیفہ کی دعوت دے رہے ہوتے۔ ہم تو کہتے ہیں بڑے بڑے فقہاء ہیں جن کا نصاب مرتب ہو چکا ہے، جن کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں، صدیوں سے یہ دنیا میں نافذ ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو بس۔ اگر ہٹو گے نا، آج کے اسکالرز کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، لیبل بہت اچھے اچھے لگے ہوئے ہوں گے، اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس لیے کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوگے یہ دلیل سے بات کر رہا ہے۔ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، قرآن سن کے رونا جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کی بھی عادت رہی ہے، جو غیر مسلم سنا کرتے تھے۔ میں جب ملیشیا میں تھا تو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو ساحل سمندر پہ میں نے 2 عیسائی دیکھے، کوئی بیٹھا ہوا دم کر رہا ہے ان کے اوپر نا۔ میں گیا انٹرویو لینے کے لیے، ان سے پوچھا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سورہ رحمان پڑھ کے ہم پہ دم کر، کوئی مولوی صاحب۔ میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ تو عیسائی ہیں تو سورہ رحمان کا دم کیوں کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جب قرآن کا دم اپنے اوپر کرواتے ہیں نا، مولوی صاحب سے یا کہیں سے بھی، قرآن کی آیتیں، یہ قرآن کے مزاج میں اس داخل، قرآن کی چیز داخل ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے روح کو، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت
حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن احادیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے، تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھیں، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے
کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے, اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے, امیر امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو, اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا, غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی, حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا, اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے, بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے, زمین اپنی برکتیں کھول دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے, خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جزیہ کا نظام ختم, اما الاسلام و اما السیف, یا تو تلوار یا اسلام, اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے, اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا, یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا. اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا, اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے, گناہوں کی طرف, اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے, جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا, اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیے. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا, فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ, جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور مراد ہے, للکافرین عرضا, کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی, یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں, غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں. وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے, نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے, بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں, میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں, اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا, دو کناروں والا, زمین کہ بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہو. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی, خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں, جو فوجی طاقتیں ہیں, ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا, ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے ترکی ہے, کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں, اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں, ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں, حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے, ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے.
کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے۔ تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا۔ تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کاہنی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا، اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا۔